اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویلاگ بنانے کا مقصد اس ملک کے غریب عوام کو صرف یہ بتانا ہے کہ اب تو ہوش کے ناخن لے لو۔ کب تک اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل ان کرپٹ سیاستدانوں اور انہیں تمہارے سروں پر مسلط کرنے والے سہولت کاروں کے ہاتھوں میں دے کر اپنا تماشا بنواتے رہو گے؟ کب تک روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے اپنی نسلیں گروی کرواتے رہو گے؟ کب تک ایٹم بم بنانے کی قیمت گھاس کھا کر ادا کرتے رہو گے؟ کب تک بد اعمالوں کے ہاتھوں مدینے کی ریاست کے بننے کا خواب دیکھ کر اللہ کی ناراضگی مول لو گے؟ آخر کب تک سرحدوں کے تحفظ کے نام پر اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو تعلیم اور صحت سے محروم رکھو گے؟ بیس بدل بدل کر تم پر حکمرانی کرنے والوں نے کبھی دین کے نام پر، کبھی مسلک کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، تو کبھی ملک کی سلامتی کے نام پر ملک اور بیرون ملک اپنے اربوں خربوں کے اثاثے اور جزیرے بنا لیے۔ اور بدلے میں تمہیں کیا ملا؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی قلت، بے روزگاری، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سرکاری اسپتالوں کی خستہ حال عمارتیں جہاں نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائی ہے، سرکاری اسکولوں میں استادوں کی جگہ جاگیرداروں اور وڈیروں کے گھوڑے بندھے ہیں، کہیں کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے تو کہیں پکے کے ڈاکوؤں کی حکمرانی ہے، گلی محلوں میں عورتوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم کے نام پر دھندا کیا جا رہا ہے، ایک معمولی سے موبائل کی خاطر انسانوں کی قیمتی جانیں لی جا رہی ہیں، اور ان سب کی سہولت کاری پر مامور ہیں ہمارے ٹیکسوں پر پلنے والے چوکیدار۔ یہ ہے ایک مکمل پیکج جسے حالیہ دنوں میں سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سب ملتے ہیں تو سسٹم بنتا ہے۔ اس سسٹم سے مستفید ہونے والوں کے مفادات ایک دوسرے سے ایسے ہی جڑے ہیں جیسے ٹرین کے ڈبے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں انجن کا کردار چوکیداروں کے سپرد ہے۔ جو ڈبہ بھی انجن کے بغیر چلنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اس لیے اس سسٹم میں انجن سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اس پوری کہانی کا خلاصہ اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس مختصر سے ویڈیو کلپ کو دیکھ کر میری بات کی تائید و حمایت کریں گے، اور آپ کو بھی میری طرح اس سسٹم پر یقین آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو ذرا مختصر احوال بیان کیا جانا ضروری ہے تاکہ اس ویڈیو کلپ کا مقصد سمجھنے میں آپ تمام احباب کو آسانی ہو۔ جی ناظرین، آپ سب اس بات سے پوری طرح متفق ہیں کہ تحریک انصاف کی 9 مئی کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد پورے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو کر رہ گئی۔ 9 مئی کے واقعات کے جس میں نہ صرف حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا بلکہ فوج اور ملک کے خلاف کھلم کھلا نعرے لگائے گئے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بیٹھ کر تحریک انصاف کے ورکرز اور فالوور نے فوج اور ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ ان ملک دشمن بیانیوں اور سازشوں پر بھارت سے آوازیں سنائی دی جانے لگیں کہ عمران خان نے وہ کام کر دیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک کہ امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ سے مطالبہ کیا جانے لگا کہ پاکستان کو IMF سے ملنے والا قرضہ روکا جائے، اور اس پاکستان دشمن کیمپین میں تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں، مشہور و معروف ٹی وی اینکر موہت پیرزادہ بھی مرکزی کردار ادا کرتے نظر آئے۔ اور صرف موہت پیرزادہ ہی نہیں، بہت سے ٹی وی اینکر باقاعدہ ملک سے باہر بیٹھ کر فوج اور ججز کے خلاف ہی نہیں، پاکستان کے خلاف بھی زہر اگل رہے ہیں، جن میں سر فہرست صابر شاکر، موہت پیرزادہ، سمیع ابراہیم سمیت کئی بڑے نام شامل ہیں۔ یہ ہر اس شخص کی کردار کشی پر مامور کیے گئے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف بول دے یا لکھ دے، اب اس میں چاہے جج ہو، فوج کا اعلیٰ عہدیدار ہو، سیاستدان ہو یا پھر کوئی بھی ٹی وی اینکر ہو۔ یہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کی فیملی اور اس کے گھر کی خواتین تک کے خلاف وہ غیر اخلاقی پوسٹیں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ جسے دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ لیکن ان تمام تر غیر قانونی معاملات میں ملوث لوگوں کے خلاف نہ جانے پاکستان کا قانون کیوں بے بس و لاچار دکھائی دیتا ہے، اور شاید اسی بے بسی اور لاچارگی نے ان شرپسندوں اور دہشت گردوں کے حوصلوں کو نہ صرف بڑھاوا دیا ہے بلکہ انہیں اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ عمران خان کے علاوہ اس ملک میں سب لوگ چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں، اور اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب نیلسن منڈیلا یا امام خمینی بن کر اس ملک کے غریبوں کی تقدیر بدلیں گے۔
اب آپ اس بات پر یقین کرنے کے لیے ملاحظہ کیجئے یہ ویڈیو کلپ۔ ایک تو 9 مئی میں جتنے لوگ ملوث ہیں میں ان کو دہشت گرد بالکل نہیں سمجھتا۔ اچھا ٹھیک۔ جی ناظرین، پاکستان کے نگراں وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ 9 مئی میں ملوث لوگوں کو نہ وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں، نہ ہی 9 مئی کو ہونے والے واقعات دہشت گردی کہلائیں گے، جبکہ 9 مئی کے حوالے سے ریاست اور اس کے اداروں کا بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ 9 مئی کی سازش پاکستان اور اس کی مسلح افواج کے خلاف سازش تھی، اس لیے اس میں ملوث لوگوں کا ملٹری ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ شاید ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اوروں کی طرح انہیں بھی یقین ہے کہ مستقبل میں عمران خان صاحب کو نیلسن منڈیلا یا امام خمینی بنا کر ہی دم لیا جائے۔